بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں ثاقب بشیر ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ کچھ اہم معلومات جو ہے وہ شیئر کریں گے۔ وزیراعظم عمران خان نے کل یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب یہ حکومت نواز شریف کو ہر صورت واپس لائے گی۔ جو یہ بیان ہے، ہم اس کے سیاسی پہلو پر نہیں جائیں گے، قانونی جو پہلو ہے یا قانونی جو اس حوالے سے مشکلات ہیں اس پر تھوڑی جو معلومات ہیں، کوئی انفارمیشن ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نواز شریف کو ملک واپس لانا یہ تو ایک بڑا، میرا خیال ہے بڑا اقدام ہے۔ گزشتہ دنوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کا ایک اشتہار جو ہے وہ جو وارنٹ ہے وہ جاری کیے تھے۔ اس حوالے سے پاکستانی جو ہائی کمیشن ہے اس کو یہ ہدایات جاری کی گئی تھی کہ پاکستانی ہائی کمیشن ان کی جو تعمیل جو ہے وہ یقینی بنائے، نواز شریف تک یہ تعمیل یقینی بنائے۔ تو پاکستانی ہائی کمیشن نے وزارت خارجہ اور وزارت خارجہ نے جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں ان کو یہ اطلاع دی کہ جو کاؤنٹی کورٹ ہے، برطانوی کاؤنٹی کورٹ، اس کے ذریعے یہ تعمیل ہم جو ہے وہ کروائیں گے، اور جو فارن آفس ہے برطانیہ کا، پاکستانی ہائی کمیشن نے اس سے رابطہ کیا اور وہ کاؤنٹی کورٹ سے اس کی تعمیل کروا کے اس کی رپورٹ جو ہے وہ جمع کروائیں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اس سے جب جو نیکسٹ جو سماعت تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں پاکستانی ہائی کمیشن نے وزارت خارجہ اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے ذریعے یہ جواب جو ہے وہ داخل کرایا اور تحریری طور پر عدالت کو آگاہ کیا کہ برطانوی جو کاؤنٹی کورٹ ہے اس سے جو وارنٹ گرفتاری ہے ان کی تعمیل کسی صورت ممکن نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ برطانیہ نے یہ جو سرو کرنے تھے وارنٹ گرفتاری، اس سے جو تعمیل کروانی تھی، اس سے انکار کر دیا، اور اس کے پیچھے یہی وجوہات جو ہے وہ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ سیاسی نوعیت کے جو معاملات ہیں اس میں برطانوی حکومت جو ہے وہ کسی قسم کی مداخلت جو ہے وہ نہیں کرنی چاہتی۔ اسی لیے برطانیہ کی جانب سے انکار کیا گیا کہ وارنٹ گرفتاری کی تعمیل جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے، اور پاکستانی ہائی کمیشن جو ایک ہفتہ پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ کاؤنٹی کورٹ کے ذریعے یہ تعمیل ہو جائے گی، انہوں نے یہ آگاہ کیا عدالت کو کہ یہ کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے یہ کیس رکھتا ہوں کہ اگر حکومت جو ہے وہ نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری اگر ان کی تعمیل جو ہے برطانوی حکومت کے ذریعے نہیں کرا سکتی، جو ایک لیگل معاملہ ہے، اس میں کوئی ایسی چیز بھی انوالو نہیں ہے، بلکہ ایک پاکستانی عدالت کا ایک فیصلہ ہے، اس کی تعمیل کروانی ہے۔ اگر حکومت یہ تعمیل نہیں کرا سکتی یا نہیں کرا سکی تو کیا حکومت جو ہے اس کو واپس لا سکے گی؟ اس حوالے سے کچھ انفارمیشن جو ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کچھ اہم جو حکومتی اہلکار ہیں جو اس سارے معاملے میں جو قانونی جو پہلو انوالو ہے نواز شریف کو واپس لانے یا نواز شریف کا اشتہار جاری کرنے یا وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کے حوالے سے جو مکمل طور پر انوالو ہیں، پاکستانی دفتر خارجہ اور پاکستانی ہائی کمیشن سے مکمل رابطے میں رہے ہیں، ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے یہی جو پوائنٹ ہے وہ میرے سامنے رکھا کہ جب ہم وارنٹ گرفتاری کی تعمیل نہیں کرا سکے تو نواز شریف کو واپس لانا تو ایک بہت مشکل مرحلہ ہے جو ہمیں قریب اس پر عمل ہوتا نظر نہیں آتا۔ تو میں نے ان کے سامنے یہ پوائنٹ رکھا کہ جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے شہزاد اکبر، انہوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا تھا اور ان سے سوال بھی ہم نے یہ کیا تھا کہ جو سابق وزیر خزانہ ہے اسحاق ڈار، ان کو جو تگ و دو کرنے کے باوجود حکومت آج تک جو واپس نہیں لا سکی، تو جو نواز شریف ہیں یہ تو 3 دفعہ کے پرائم منسٹر ہیں، ان کو کیسے واپس لائیں گے؟ تو شہزاد اکبر نے یہ کہا تھا کہ وہ جو سابق وزیر خزانہ ہے اسحاق ڈار، وہ کنوکٹڈ نہیں ہے، نواز شریف کنوکٹڈ ہیں، ان کا کیس اور اس کے کیس میں بہت فرق ہے اور ہم اس کو واپس لے آئیں گے۔ اسی طرح بیرسٹر فروغ نسیم جو ہے وزیر قانون، انہوں نے بھی میڈیا پہ آ کے بات کی کہ جو پاکستانی عدالتیں ہیں یا پاکستانی عدالتوں کے جو فیصلے ہیں ان کو برطانوی جو حکومت ہے وہ ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ یہ اگلے دن جو اخبارات کی زینت بھی یہ بیان بنا، تو میں نے جو اس سارے معاملے میں جو قانونی طور پر جو شخصیت انوالو ہے ان کے سامنے یہ جب سوال رکھا
تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بیرسٹر شہزاد اکبر یا جو بیرسٹر فروغ نسیم جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سیاسی طور پر تو پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ریالٹی یہ ہے کہ نواز شریف کو واپس لانے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور جو سابق وزیر خزانہ ہے اسحاق ڈار ان کو بھی سیاسی جو معاملہ تھا ان کے پیچھے تھا، اسی لیے آج تک حکومت کامیاب نہیں ہو سکی۔ تو جب سابق وزیر خزانہ کے معاملے میں کامیاب نہیں ہو سکی تو 3 دفعہ کے وزیر اعظم میں کامیاب ہونا بہت ہی مشکل نظر آتا ہے۔ ایک بات انہوں نے اور کی کہ ہمارا ملک جو ہے پاکستان وہ برطانیہ کے ساتھ ون وے ٹریفک چل رہی ہے، کہ برطانیہ اگر کسی ملزم کی انفارمیشن یا ملزم کی حوالگی چاہتا ہے تو وہ تو کر دی جاتی ہے، لیکن برطانیہ کی طرف سے اس طرح کا تعاون جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک پوائنٹ جو ہے انہوں نے ہمارے جو ہے وہ سامنے رکھا۔ اس کے علاوہ ایک صرف کیس جو ہے وہ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس ہے، جس کا جو مرڈر ہے وہ برطانیہ میں ہوا۔ برطانیہ نے پاکستان کو شواہد پہلے تو بہت لمبا عرصہ لگا اس میں طے ہونے میں، آخر میں جو رضامندی ظاہر کی تھی وہ اس پر کی تھی کہ آپ جو ملزمان ہیں ان کو برطانوی جو قانون ہے، کیونکہ اس میں سزائے موت نہیں ہے، تو آپ سزائے موت نہیں دیں گے، آپ عمر قید زیادہ سے زیادہ سزا دے سکتے ہیں۔ اگر عام تحریری طور پر اس پہ ہمیں جو ہے اس کو ہمیں لکھ کر دے دیں تو ہم جو ہے شواہد دے دیں گے۔ تو ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس میں اس بنا پر جو ہے وہ برطانیہ نے واحد کیس ہے جس میں ہمیں شواہد دیے تھے۔ اس کے علاوہ آج تک کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ جس میں باقاعدہ طور پر ملزمان کی جو حوالگی ہے وہ یقینی بنائی گئی ہو۔ اور انہوں نے کنکلوڈ یہ کیا کہ وزیر اعظم نواز شریف کو واپس لانا صرف مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہے، کیونکہ ہمارا جو ہے باقاعدہ طور پہ برطانیہ کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ تھی وہ انفارمیشن، وہ معلومات جو اس کا جو قانونی پہلو تھا، وزیر اعظم عمران خان کا جو بیان تھا اس کے تناظر میں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ مرحلہ جو ہے کتنا مشکل ہے۔ اس کو جو اس پہ کوئی جو سیاسی بیان بازی ہے وہ تو ہو سکتی ہے، لیکن نواز شریف کو واپس لانا انتہائی مشکل ہوگا۔ ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، آئندہ بھی ہم اس قسم کی جو معلوماتی ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تب تک اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔